اب اب ہم پڑھیں گے سورہ لقمان. جی رضیہ، اس کی تلاوت کر لیں سورہ لقمان کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. دیکھیں ہم بہت ہی دل سے جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ سچ کہا، اور جب ہم اس کے بعد آیات پڑھتے ہیں تو واقعی ایسی دل کو لگتی ہیں. سورہ لقمان جو ہے وہ اپنی اس کی جو ہے نا وہ بہت ہی یونیک قسم کی ہے نا، کیونکہ اصل میں جو ہے وہ لقمان جو نام ہے، دیکھیے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بہت ہی چھوٹی سی ہے، صرف 34 اس میں آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، تو فوراً ہی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس میں اتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان گھنٹوں جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے اس پر غور و فکر کرے تو بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نام پہ، لقمان کے نام پہ جو ہے پوری سورت، حالانکہ نہ تو وہ کوئی نبی تھے نہ رسول تھے، اور وہ حبشی نسل سے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ غلام تھے، اور وہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے، لیکن فطرت سلیمہ جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ کل مولود یولد علی فطرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے فطرت پہ پیدا کیا ہے. تو ان کی فطرت جو ہے بہت ہی جو ہے وہ ویسی کی ویسی تھی، پرورٹڈ نہیں تھی، تو اس لیے ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی اور انہوں نے جو ہے ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے جو نصیحتیں کی اپنے جو ہے وہ بیٹے کو، تو وہ اتنی یونیک ہیں کہ کئی دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں حکیم لقمان ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹروں کا کوئی پروگرام تھا اور اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کا ذکر جو ہے وہ تو قرآن میں بھی ہے. تو یہ وہ حکیم نہیں ہے نا جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہ اصل میں حکیم کن معنوں میں ہے کہ جو ہے حکمت بھری باتیں وہ کرتے تھے، اور ان کی حکمت بھری باتوں میں، کیونکہ وہ بات ایسی ہے کہ میں اسی سے ابتدا کروں گی کہ کیونکہ وہ غلام تھے تو ان کے جو ہے مالک نے جو ہے ان کو بلایا اور ایک جو ہے وہ کوئی بکرا یا دمبا ذبح کر کے کہا کہ اس کو ذبح کر کے اس کی جو ہے وہ بہترین چیز لے کر آؤ ہم. تو وہ کیا چیز لے کر آئے کہ زبان اور دل. پھر اس کے بعد جو ہے اگلے موقع پہ پھر اس کے مالک نے جو ہے ان سے کہا کہ جو ہے اس کو جو ہے بکرا یا دمبے کو ذبح کرو اور اس کی بدترین چیزیں لے کر آؤ ہم. تو پھر وہ دل اور زبان لے کر آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزوں کا دار و مدار ہماری زبان اور ہمارے دل پر ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یاد کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے بیچ میں حائل ہے. اور آج کل کا زمانہ کیا ہے کہ جو چاہے کرو، جو دل میں آئے وہ کرو. تو اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، کی یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. اور اس میں جو ہے جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بھی اس میں بھی جو ہے الف لام میم کے بعد یہی بات ہوئی تھی. اور حکمت بھری، یعنی حکمت ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن سے سیکھ سکتے ہیں، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، ہے نا. تو ہدایت اور رحمت جو ہے ہدی و رحمت للمحسنین. محسنین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں ہم نے جو ہے کیا پڑھا تھا کہ واللہ یحب المحسنین. اور محسنین کا درجہ کیا تھا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ہے نا، پھر وہ عمل صالح کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ اور ایمان لاتے ہیں.
نا، پھر اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ اور اچھے عمل کرتے ہیں نا، وہ 3 اسٹیپس ہم نے پڑھا تھا، پھر وہ محسنین کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں حدیث جبرائیل بھی سوچیں کہ احسان کیا تھا، کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ تَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہمارا ہر کام جب اس طرح سے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بن جائے گی نا۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے، جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو محسنین میں سے بنائے۔ اور جب قرآن کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے پھر یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ، اور آخرت پہ جو ہے یقین، پورا ہمارا سورہ بقرہ کی جیسے ابتدا ہوئی تھی نا اسی طرح سے، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب جب قرآن نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جو ہے وہ اپنی مجالس میں جو ہے اس میں نان مسلمز بھی ہوتے تھے اور یہودی بھی ہوتے تھے۔ یہودی کہنے کو تو کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کے بھی سنتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم کو پتہ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ماننا نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے لوگ جو ہے اس میں اتنے اٹریکٹ ہو جاتے تھے اور اتنے زیادہ جو ہے کہ پھر مسلمان ہو جاتے تھے، اور جو مسلمان نہیں بھی ہوئے وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ تو اب اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیے لوگ اس وقت جو ہے کیسے کیسے دماغ والے تھے کہ جو ہے اس قرآن سے دور کرنے کا کیا طریقہ اس نے جو ہے وہ نظر بن حارث ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر جو ہے 6، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل فریب کلام لہو الحدیث خرید کے لے آتا ہے۔ حدیث بات کو کہتے ہیں نا، تو یہاں لہو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کھیل تماشا ہے نا۔ تو اور اس کے ساتھ جو ہے جب ایک طرف قرآن، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ بھی لوگوں کو جو ہے اپنی طرف جو ہے متوجہ کرتا تھا، تو اس نے توڑ کیا نکالا نظر بن حارث نے، کہ وہ جو ہے وہ جا کے باقاعدہ جو ہے ناچ گانے کے لیے جو ہے شام سے جو ہے لونڈیاں لے کر آیا، تاکہ رات بھر لوگ جو ہے وہ ناچ گانے میں مصروف رہیں، اور طرح طرح کی کہانیاں پھر جو ہے وہ ہم رستم اور اسفندیار کی وہ سنایا تھا۔ تو لوگ جو ہے رات بھر اس میں لگے رہتے تھے، دن کو سوتے رہیں، اور وہ لوگ جو ہے قرآن نہ سنیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پہلے تو صرف جو ہے وہ نظر بن حارث تھا ہے نا ایک، جو کہ یہ کام کرتا تھا، اور اب تو جو ہے وہ ہر گھر میں ہے نا، ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے، جب دل چاہے بچے کھول کے جو ہے کچھ بھی لہو الحدیث سنیں ہیں، کوئی بھی کہانیاں سنیں، کوئی بھی چیز میں جو ہے مست ہو جائیں، میوزیکل شوز ہیں، کلچرل شوز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہر وہ چیز لہو الحدیث، ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ غافل کرتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو دیکھیں نا جس وقت جو ہے ایون کورونا کے زمانے میں بھی جب ساری چیزیں جو ہیں وہ بند تھیں اور اچانک جو ہے وہ میچ کا اعلان ہو گیا، اور ان کو کوئی پابندی نہیں، سب میچ دیکھ رہے ہیں، پوری پوری رات جو ہے میچ دیکھ رہے ہیں، اور کسی کو یہ ہوش نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کب ہوئی اور فجر کی کب ہوئی۔ تو یہاں پہ جو ہے دیکھیں نا، جو ہمارے جو ہے کلچرل شوز اور میوزیکل کنسرٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو پورا معاشرہ جو ہے وہ جو ہے لیول حدیث کا جو ہے وہ عادی ہو چکا ہے۔ تو ہم سب کو کتنی زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے کتنی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ جو ہے گھمنڈ کے ساتھ، بہت ہی تکبر کے ساتھ منہ دوسری طرف موڑ لیتے ہیں، جیسے کہ سنا ہی نہیں، اور جیسے کہ ان کے کان جو ہیں وہ بہرے ہیں۔ تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تنزیہ کلام ہے، فبشرہ، تو ان کو جو ہے خوشخبری دے دو ہیں کہ دردناک عذاب کی ہیں، اور یہ وعد اللہ حق وہو العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کر کے رہیں گے ہے نا جب حساب کا دن ہوگا اور یہ سب ہوگا۔ تو یہ لیول حدیث کو جو ہے نا بہت انڈر لائن کریں، اس پہ بہت غور و فکر کریں، اس کی تفصیل بھی ظاہر ہے کہ اس کی ان ڈیپتھ تفسیر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں سے ضرور پڑھیں۔ اور اب اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 10، پھر توحید کی آیات کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة،
کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا جو کہ بغیر ستونوں کے نظر آتے ہیں نا سورہ ملک، اور زمین میں پہاڑ کو ایسے جما دیا کہ کہیں تم کو لے کے ڈھلک نہ جائیں، یعنی وہ اندر تک 2/3 پہاڑ اندر ہوتے ہیں، 1/3 اوپر نظر آتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے میخوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس زمین کو گاڑ دیا۔ پھر طرح طرح کے جانور زمین میں پھیلائے، آسمان سے پانی برسایا، زمین نے طرح طرح کی چیزیں اگائیں، اور یہ تو ہے اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا خلق اللہ، ہے نا، یہ اصل شرک کی نفی ہے نا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، آیت نمبر 11، کہ یہ جو ہے مشرکین انہوں نے کیا پیدا کیا، ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے۔ اور اس کے بعد اب دوسرا رکوع جو ہے یہ حکیم لقمان کی بات، اور حکیم لقمان جب بھی ہم کہیں تو ہمیں جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ یہ والے حکیم ہیں جو علاج کرتے ہیں، بلکہ حکمت بھری باتیں، اور ان کی باقاعدہ جو ہے وہ لقمان کی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت یہ پوری آئی ہے نا، تو اس کو تو پورے کو جو ہے ہائی لائٹ کر لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ یاد کرو ہم کہ ہم نے جو ہے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، بے شک، فار شیور، وَلَقَدْ، اور کیا کہ انشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار ہے، جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے لیے، لئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم وان عذابی لشدید ہے۔ تو وہی بالکل بات ہے، من کفر فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے تمہاری ہے۔ آیت نمبر 12 ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ شکر کرنا۔ اب جو ہے وہ اذ قال لقمان لابنہ ہے نا، اب یہ جو ہے وہ نصیحت شروع ہوئی ہے نا، اور نصیحت کی ابتدائی جو ہے وہ شکر سے ہی ہے، کہ لقمان میں جو حکمت تھی وہ اصل سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی، جو بھی دیں، چاہے ہمیں لگ رہا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ملی اور لوگوں کو بہت کچھ ملا، لیکن ہم اپنی نعمتیں بیٹھ کے لکھیں۔ اور یہ اس طرح یہ جو ہے نا آپ ضرور کیا کریں، جیسے جو ہے کسی بچے کو بٹھایا اور کہا کہ تم اپنی کاپی میں لکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا بلیسنگس دی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ لکھیں، پھر آپ بھی لکھیں۔ تو میں نے ایک دفعہ اپنے ایک بچے کے ساتھ کیا نا، تو پتہ چلا اس نے مجھ سے زیادہ لکھ لی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ یہ بھی نہیں لگتا کہ باقاعدہ ہم کوئی قرآن کھول کے پڑھا رہے ہیں، اور خود بخود ہم اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو شکر کی جو ہے وہ بہت ہی اہمیت ہے نا، کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور کیا نصیحت کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، اور وہ جو ہے وہ نصیحت کر رہے، یا بنیا، اے میرے بچے۔ ایک تو قرآن کی جو یہ ہے نا اتنا دل وہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان میں کیوں نہیں اتنی مٹھاس ہوتی، اے میرے بیٹے، اے میرے ابا، ہے نا، یا ابتی، یا بنیا۔ تو بچوں کو جو ہے محبت سے جو ہے وہ کرنا چاہیے نا، کہ جو یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے سے شریک نہیں کرو، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ اصل میں ان کی زندگی بھر کے جو ہے وہ تجربوں کا نچوڑ وہ بتا رہے ہیں نا۔ اور وہ وصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے جو ہے وہ انسان کو والدین کا حق پہچاننے کی جو ہے تاکید کی ہے، اور اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے ہیں۔ یہ 5واں مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ والدین کا حق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 36، پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 51، پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 23 میں، اب ہم پھر پڑھ رہے ہیں نا۔ اور پھر اس کی جو ہے پوری تفصیل کے جو ہے وہ کہ اس کی ماں نے جو ہے اتنی اس کو جو ہے وہ پیٹ میں رکھا اتنے دن تک، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، فسالو فی عامین ہے، انشکر لی ولے والدین، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، الی المصیر، تم کو جو ہے میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ دیکھیے یہ جو شرک کی بات ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہوئی، انہوں نے حکیم لقمان کی صرف یہ بات کہ لا تشرک باللہ ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بھی شامل کر لی، ووصینا الانسان، کیونکہ الی المصیر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں، اور تجھے میری طرف پلٹنا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ والدین تم پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نیک برتاؤ کرنا ہے نا۔ اور یہ ہم ابھی کل ہی پڑھ چکے ہیں
کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو ہے مخلوق کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پھر ان کی بات چلی یا بنیا انا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کسی چٹان میں، آسمانوں میں، کہیں بھی، رائی کا دانہ ذرا نکال کے آج دیکھیے گا کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم لوگ رائی تو بہت ہی استعمال بھی کرتے ہیں نا پکانے وکانے میں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی بھی اگر ہماری کوئی نیکی یا بدی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نکال لائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر، لطیف خبیر کیا، باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا، اچھی طرح سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر یا بنیا میرے بیٹے، اور ہم کیسے کہتے ہیں چلو اٹھو نماز پڑھو، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا بچوں کو، تو یا بنیا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز قائم کرو، برائی سے لوگوں کو روکو، اچھائی کا حکم دو، اور صبر کرو۔ صبر صبر بہت ضروری ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ساری باتیں تو ہیں جو بہت ہی مشکل سے کرنے کی ہیں، لیکن تمہیں کرنا ہے نا۔ جہاں پہ ہم جو ہے وہ عباد الرحمن کی صفات پڑھیں وہاں بھی، اور آگے بھی جو ہے جو حامیم سجدہ کا جو رکوع ہے آخری، وہ اس میں بھی یہ ذالک من عزم الامور، کہ یہ کام کرنے کے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں پکا، تو انشاءاللہ تعالی ہم کر سکیں گے۔ اور جو مصیبت پڑے تو ہم اس پہ صبر کریں، اور لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو۔ ولا تصعر خدک للناس، یہاں پہ کیا ہے کہ تکبر، کیونکہ تکبر بھی جو ہے کے بارے میں کیا ہے کہ رائی برابر بھی ہوگا تو آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اور تصعر کا لفظ آیا صاد عین رے، سار کہتے ہیں کہ اونٹ کی ایسی بیماری جس میں اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو مستقل ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو اتنی زبردست، یہ عربی اتنی جامع زبان ہے کہ ولا تصعر خدک للناس، تم لوگوں کی طرف سے منہ پھیر کے بات نہ کرو گردن اکڑا کے یا تکبر سے، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو، ہے نا۔ اور زمین میں اکڑ کے چلنے کی بھی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نہ تم زمین کو جو ہے پھاڑ سکتے ہو اور نہ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، نہ زمین میں اکڑ کے چلو اور نہ تم جو ہے وہ منہ پھیر کے بات کرو اور فخر جتانے والے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، مختال فخور دونوں ورڈ اتنے زبردست ہیں کہ خیال گھوڑے کو کہتے ہیں نا، اور ہم جب خیالی اپنے پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی پتہ نہیں خیال میں جو ہے اپنے کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ گھوڑے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک جیسے کہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے نا، جبکہ گدھا ایسا نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس لیے مختال فخور مت بنو، وقت فی مشی کا وقت من صوت کا ہے، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز پست رکھو، ہے نا۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور دیکھیں بعض دفعہ جو ہے انسان کا ایک جملہ جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ایک جملے سے یا ایک لفظ ہم ایسے بولیں جس سے دوسرے کا دل زخمی ہو جائے۔ بعض دفعہ ہم اس انداز سے بولتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہماری آواز ریکارڈ کر لے تو ہم کو جو ہے پتہ چلے کہ اس وقت کیا حال ہوتا ہے۔ اسی لیے جب غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو کتاب ہے سمیہ رمضان کی، اور اس کا نام ہے قرآن پر عمل، اس میں خاتون نے اپنا یہی قصہ جو ہے بتایا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو ان کو کیا کہا کہ گدھے کی آواز، گدھے کی آواز جو ہے ہم ریکارڈ کر لیں، جب بھی غصہ آئے نا تو ہم گدھے کی آواز خوب سنیں اور یہ سوچیں کہ میں تو گدھا ہوں، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ وغضض من صوتک، ہے نا، اپنی آواز جو ہے وہ جو ہے قابو میں کرو، کیونکہ جو ہے اگر ہم جو غصے میں بول رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کہ ہم جو ہے بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو وہ جو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اب جو ہے اگلا رکوع ہے الم ترون اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض اسبغ علیکم نعمہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں۔ مسخر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہم اس سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں، ہمارے لیے وہ جو ہے وہ نعمتیں ہیں، چاہے بکری ہے، چاہے بھینس ہے، چاہے اونٹ ہے، اور ساری چیزیں جو ہے آسمان زمین کی جو ہے وہ ہمارے لیے نا، یہ وہی بات ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر جو ہیں وہ تمام کر دی ہیں۔ اور انسان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑتے ہیں، ہے نا، ان کو علم تو کچھ ہے نہیں، بغیر علم نہ کوئی ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کتاب ہے، لیکن وہ جو ہے جھگڑتے ہیں۔ تو بغیر علم کے مباحثہ کرنے والوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر محسن کی بات آئی کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، آیت نمبر 22، اور وہ نیک بھی ہو، نیک نہیں محسن ہو بلکہ، ہیں یعنی کہ نیکی کی جو انتہا ہے وہ محسن ہے کہ ہر کام خوبصورتی سے کرے، اور پھر اس نے جو ہے کیا پکڑ لیا، عروۃ الوثقیٰ، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات یاد کریں، یعنی کہ اپنا سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب جو کوئی کفر کرے تو تم اس کے کفر سے پریشان مت ہو، ان کو تو ہماری طرف آنا ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نا کہ ان اللہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں جو سینوں کے بھید ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب آیت نمبر جو ہے پھر وہی سوال کی بات ہے، ہم نے کہا تھا سوالوں کے ذریعے تبلیغ، جو ہم نے 20ویں سپارہ شروع کیا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آیت نمبر 25 ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے، ہے نا، بل انت یا رب، الحمدللہ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ کا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی الحمید ہے، تو مانو یا نہ مانو اس کا فائدہ تم کو ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دیکھیے سورہ کہف میں یہی مضمون ہے، آخری جو 10 آیات ہیں ان میں ہیں کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور سمندر دولت بن جائے، اور سمندر جو ہے دوات بن جائے، انک بن جائے، اور پھر ساتھ مزید جو ہیں وہ جو ہے سمندر جو ہے وہ انک جو ہے وہ پرووائڈ کریں، تب بھی جو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، بے شک، ہے نا، بے شک۔ اور جیسے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے اس طرح سے شرک کیا ہوا ہے کہ جو ایک کتاب ہے میلاد اکبر ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا مظہر ہے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ انسان کو پیدا کرنا، جلا اٹھانا، بس ایسا ہے جیسے کسی جو ہے بہت ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، تو انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے، توحید کی آیات ہے نا کہ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دن میں سے رات کو جو ہے، ولجہ کا مطلب ہوتا ہے تنگ جگہ سے گھسنا ہے، اور کس طرح رات جو ہے وہ دن کے اندر آ جاتی ہے، دن کے اندر رات گھسی چلی آتی ہے، اور سب جو ہے وہ بس چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک وقت مگر جب تک یہ جو ہے وہ قیامت نہیں آئے گی۔ اور چوتھا رکو، الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے نا، یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 32 جو اس میں آئی ہے، بالکل وہی اکرمہ بن ابو جہل کا قصہ ہے کہ جو سمندر میں لوگوں پر موت جو ہے وہ آتی ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحبانوں کی طرح چھاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جب ان کے جہاز الٹنے لگتے ہیں، یہ کشتیاں الٹنے لگتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے، مخلصین لہ الدین، جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے نا تو ویسے تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن فوراً پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، تو پھر ان میں سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے دین کو پہلے تو خالص کیا تھا، پھر جو ہے وہ بیچ میں ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کی وہی ساری حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ 33 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا ربکم، اور ڈرو اس دن سے جس دن جو ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، یہ بھی یاد کریں، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے،
ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکہ باز کون ہے؟ شیطان کس کس طرح کی چیزوں میں جو ہے ہم کو جو ہے لگائے رکھتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس پہ باقاعدہ شیطان کی سوچ پر جو ہے لکھا ہے، اور شیطان کی سوچ کیا ہے کہ دیکھیں اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مہلت مانگی تھی کہ مجھے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے مہلت دیں، میں لوگوں کو جو ہے بہکاؤں گا۔ اس وقت اس کو بھی اتنی امید نہیں تھی، شیطان کا خطبہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، اس کو اتنی امید نہیں تھی کہ لوگ اتنا اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دھوکے باز کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لوگ اس طرح سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تو جو ہے بری ہوں، میں تو کسی کا جو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ آخری آیات جو ہیں 34، ان اللہ عنده علم الساعہ، غیب کی کنجیاں، جو ہم پہلے بھی پڑھا تھا نا، کہ 5 چیزوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی 50 لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، کیا کیا چیز؟ علم الساعہ ہے نا، کہ قیامت کی گھڑی، حدیث جبرائیل یاد کر لیں، ینزل الغیث ہے نا، کہ جو ہے بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، یعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کیا اس کی قسمت ہے، کیسا ہوگا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل انسان کیا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں ابھی ہم نے پلان کیا ہوا کہ کل جو ہے ہم اسی وقت بیٹھ کے جو دورہ قرآن کریں گے، لیکن کئی دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، جو ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کہاں موت آئے گی یہ انسان کو نہیں پتا ہے، کہ کبھی کہیں رہ رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے اس میں ہماری جو ہے دوست نرگس بھی موجود ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ بعد میں ریکارڈنگ سنتی ہوں کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے آئے، یا کورونا کے زمانے میں کسی کی شادی تھی، وہ شرکت کر کے ان کو فوراً چلے جانا تھا، یہاں ان کو جو ہے کورونا ہوئی اور ان کی حالت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ڈاکٹر نرگس نے مجھے بتایا کہ ان کی اندر جو ہے وہ اس چیز کی وہ بھی تھی، تمنا بھی تھی کہ ان کا انتقال جو ہے پاکستان میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پہنچا بھی دیا یہاں، اور ان کا انتقال بھی یہاں ہوا، اور یہیں پہ ان کی جو ہے وہ ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، اور وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ اس شخص نے سوچا کہ کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو ملک الموت تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے فوراً جو ہے اس جگہ پہنچا دیا جہاں جو ہے موت آنی تھی۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ لقمان، جو کہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ پڑھنے کی صورت ہے، وہ ہماری جو ہے وہ اختتام کو پہنچی ہیں۔